سے مدد مانگتے ہیں۔ جس نے حزقیہ بادشاہ کی عمر کے 15 سال بڑھا دیے اور ثابت کیا۔ ہم انسانوں کو سکھایا کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، بڑھانا چاہے تو بڑھائے، کم کرنا چاہے تو کم کرے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ جب حزقیہ بادشاہ کو عیسائی نبی نے خدا کی طرف سے پیغام دیا کہ تیری عمر کی 15 سال بڑھ گئے ہیں کیونکہ تو نے خداوند کے آگے رو رو کر یہ مانگا ہے، تو حزقیہ بادشاہ کو نشان دکھایا گیا، کیونکہ حزقیہ بادشاہ تسلی چاہتا تھا کہ واقعی میں زندہ رہوں گا، کیونکہ اس کے کوڑا نکلا ہوا تھا جو ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ تو عیسائی نبی نے اسے نشان دکھایا، یعنی سورج 10 ڈگری پیچھے گیا، یعنی 10 گھنٹے۔ اس زمانے میں آحاز بادشاہ کی دھوپ گڑی تھی، یعنی اسی طرح ہوگی کہ ایک دائرہ بنایا گیا ہو دھوپ میں، جس میں کوئی گول نما چیز لکڑی گاڑی گئی ہو، اور جو سورج آگے آتا ہے سایہ اس کا ساتھ ساتھ بدلتا جاتا ہے۔ تو یہ دھوپ گڑی تھی، شام تقریباً ہونے والی تھی جب یہ بات ہوئی۔ تو عیسائی نبی کے کہنے پر اس نے، یعنی عیسائی نبی نے خدا کی طرف سے اسے نشان دکھایا کہ یہ دھوپ گڑی جو 10 درجے آگے گئی ہے 10 درجے پیچھے جائے گی، 1-2 درجہ نہیں، 10 درجے پورے، یعنی تقریباً کیا لے کہ 10 گھنٹے۔ تو 10 گھنٹے سورج پیچھے کی طرف گیا، شام جو ہونے والی تھی وہ دوپہر ہوگی اور دن کا دورانیہ بڑھ گیا۔ ہم اس رب ذوالجلال سے مدد مانگتے ہیں تاکہ وہ اپنی باتیں ہمیں سکھائے۔ آج ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں، پچھلی جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں 11ویں 12ویں باب میں، تو ہم نے وقفہ دیکھا تھا 3.5 سال، 3.5 زمانے، 42 مہینے، یعنی 3.5 سال، 1260 دن۔ تو یہ 11ویں باب میں جیسا کہ 2 گواہوں کی بات تھی، 2 گواہوں نے 1260 دن تک گواہی دی، اور پھر حیوان تھا گڑھے سے نکلا اور ان سے لڑا اور ان کو قتل کر دیا، اور ان کی لاشیں 3.5 دن تک اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہی، اور لوگ دیکھتے رہے اور انہیں 3.5 دن تک قبر میں نہ رکھا۔ 3.5 دن کے بعد ان میں زندگی کی روح آئی خدا کی طرف سے۔ یہ 3.5 برس ہوئے، مہینے ہوئے 42، اور عرصہ، زمانہ، زمانے اور آدھا زمانہ، یہ ایک خاص مدت ہے جسے ظاہر کرتا ہے۔ اصل میں ہے کیا؟ مشکل اس لیے آتی ہے کیونکہ ہم پورے اگلے جو باب ہیں اس نبوت کی کتاب کے، وہ اچھی طرح نہیں پڑھتے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت اچھی طرح پڑھنا چاہیے، یعنی بار بار پڑھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، کسی استاد سے بھی سمجھنا چاہیے کہ بہتر سمجھ آ سکتی ہے۔ یعنی
11वें बाब में हमने देखा दो गवाह जिन्होंने गवाही दी और कत्ल हो गए। और हम अगले 12वें बाब में देखते हैं कि 2 औरतों का तज़किरा है। एक ही औरत नजर आती है नस्ल में, लेकिन 2 का चेहरा भी नजर आता है इसमें, कि जिनकी परवरिश खुदा की तरफ से की जाएगी वो भाग जाएंगी और दूर उनकी परवरिश बियाबान में की जाएगी। उतना ही अर्सा है, 3.5 साल का, 3.5 ज़माने। और फिर आगे हम जाके पढ़ते हैं 13वें बाब में भी वह हैवान जो समुंदर में से निकला उसे भी 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। ये इतनी पेचीदा कहानी बहुत ही पेचीदा लगती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम इसे सुलझाएं। असल में ये जो 11वां बाब में 2 गवाह है, इसको समझते हैं, क्योंकि 12वें में जो औरतों की बात है ये पहली कहानी की ही कुछ बेहतर तफसील है, और फिर उससे बेहतर तफसील कुछ 13वें बाब में है। यानी एक ही कहानी को 11वें बाब में बयान किया गया है, उसकी कुछ बेहतर तफसील 12वें बाब में और तफसील 13वें बाब में है। कहानी को बहुत ज्यादा उलझी हुई नहीं, लेकिन क्योंकि मुकाशफा है, यानी छुपी बात है, खुदा ने छुपाई बात ताकि सब आसानी से ना समझ सके। जो शौक रखेगा, मेहनत करेगा, वो समझ लेगा। 11वें, 12वें और 13वें बाब में मुकाशफा की किताब के एक ही बात को कहानी को बेहतर तरीके से समझाया गया। और फिर फरिश्ता आके खुद इस कहानी को 17वें बाब में यूहन्ना नबी को समझाता, कहता इधर आ, मैं तुझे उस कसबी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। यानी वो चौथी दफा है कि इस कहानी को और बेहतर अंदाज में समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन खूबसूरती से बयान की है तो वो फिर मुकाशफा ही रहता है, यानी छिपी हुई बात और वही समझेगा जिसे खुदा समझाता है। और 17वें बाब में चौथी दफा, बल्कि उससे आगे भी 18वें और 19वें बाब में और बेहतर तरीके से कहानी को समझाता है। तो कैसे हम इसको समझें कि जो गुत्थियां हैं सुलझ जाए और रास्ता साफ और रस्सी साफ हो, जिसको हर कोई देखे और समझे। कोशिश करते हैं, वही लोग समझते हैं जिन्हें खुदावंद समझाए, और तुमको समझाएगा जो मुझे समझाएगा, जो मेहनत करेगी खुदावंद से मोहब्बत रखेगी। एक ही अरसा है, शुरू करते हैं पहले 11वें से कि 2 गवाह, ये जैतून की 2 दरख्त और 2 चरागदान हैं जो टाटोड़े हुए 1260 दिन तक नबूवत करेंगे, यानी गवाही देंगे। गवाह जो हुए तो किसकी गवाही देते हैं? खुदावंद की, जो सच्चा है उसकी गवाही देते हैं। जब गवाही देते हैं तो हैवान था गड़े से निकलकर और उनसे लड़कर उन पर गालिब आता है और उनको कत्ल कर देता है।
یعنی 3.5 سال ان دو گواہوں نے گواہی دی، اپنا کام کیا۔ جب یہ گواہی دیتے تھے تو ایوان وہاں نہیں تھا۔ گواہی جب دے چکے، یعنی کافی لمبی گواہی جب دے چکے تو حیوان نکلا اتھا گڑھے سے۔ اتھا گڑھے سے کیوں نکلتا ہے؟ جیسے ہم نے دیکھا پچھلے بابوں میں، جب پہلا افسوس ہوا 5 بار سکہ، تو لکھا ہے میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا، اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی۔ جب اس نے اتھا گڑھے کو کھولا تو ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا، جس سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئے اور اس میں سے ٹڈیاں نکل پڑی جو نقصان پہنچاتی تھی۔ تو اتھا گڑھے کو کسی نے کھولا، یعنی گرے ہوئے فرشتے نے، یعنی وہ فرشتہ جو برگشتہ ہو گیا تھا، اس نے کھولا تو اس میں شیاطین کی فوجیں نکلیں۔ اسی طرح یہ اتھا گڑھے سے نکلے گا۔ کیوں نکلے گا؟ جب لوگ اپنے ایمان میں کمزور ہو جائیں گے، برگشتہ ہو جائیں گے۔ ورنہ جب تک وہ دو گواہ تھے، مضبوط تھے، یعنی کلیسیا مضبوط تھی پرانی نئی، تو یہ اتھا گڑھے میں ہی تھا، کیونکہ جہاں خداوند ہے وہاں یہ حیوان نہیں ہوتا، ابلیس نہیں ہوتا، اور جہاں سے خداوند چلا جاتا ہے یہ موجود ہوتا ہے۔ تو پہلے گواہوں میں ہم دیکھتے ہیں، گواہوں نے گواہی دی 3.5 سال، اور پھر کلیسیا کو انہوں نے دفن نہ ہونے دیا، ان دونوں گواہوں کو جو قتل ہوئے تھے قبر میں نہ رکھنے دیا، لیکن انہیں تکلیفیں بے تحاشا عظیم، ایسے جیسے وہ مر ہی گئے تھے۔ کیا ہو گیا تھا؟ برگشتہ ہو گئے زیادہ تر لوگ تکلیف اور مسائل کی وجہ سے، اور اپنا ایمان بھی بدل ڈالا، اس لیے وہ حیوان اتھا گڑھے سے نکلا، ورنہ وہاں ہی رہتا، اس کی جگہ ہی وہاں ہے۔ برگشتگی یعنی انسان خود اسے نکالتے ہیں۔ اچھا، تو 3.5 سال ان دو گواہوں نے بادشاہی کی، پھر یہ دونوں گواہ، یہ دونوں کلیسیاں برگشتہ ہوئی اور اتھا گڑھا آ گیا، اتھا گڑھے سے نکل کر وہ حیوان آ گیا، اس نے بادشاہی کی، اور یہ بھاگ گئے دونوں گواہ، دونوں کلیسیاں بھاگ گئی۔ کچھ تو مارے گئے، اپنا مان بدل گئے، لیکن کچھ کو خداوند نے دور بیاباں میں جگہ دی تاکہ وہاں ان کی پرورش کی جائے۔ تو کتنی دیر باہر رہے یہ کلیسیا والے، یہ دونوں عورتیں؟ پہلی کا لکھا ہے 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے گی، دوسری کے لکھا ہے زمانہ، زمانے اور آدھا زمانہ، یہ دونوں ہی باہر گئی۔ تو یہ کتنی دیر باہر رہے؟ 3.5 کا حصہ ہے، 3.5 سال کا، یعنی 3.5 زمانے۔ جب یہ باہر تھے اس جگہ سے، اس زمین سے، تو حکمرانی کس کی تھی؟ حکمرانی ایوان کی تھی، یعنی پہلے گواہوں نے حکمرانی کی، پھر گواہ بھاگ گئے، اور اتنا ہی عرصہ ایوان نے بادشاہی کی، اور پھر اس عرصے کے بعد وہ عورتیں واپس آئیں گی خدا کی طرف سے، جیسے لکھا ہے کہ 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح آئی، اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیکھنے والوں پر خوف چھا گیا۔
اور انہیں آسمان سے آواز آئی کہ یہاں اوپر آ جاؤ، اور وہ بادلوں پر سوار ہوگا آسمان پر چلے گئے، یعنی وہ ایمان میں مضبوط ہوئی، خدا کی خیمہ میں چلے گئے، خدا کے ساتھ رہنے لگے، جو کہ ایک ایماندار کی منزل ہے۔ تو گواہوں نے 3.5 سال بادشاہی کی نادی کی، یہ بھاگ گئے، پیچھے بھاگ گئی، اور بڑی اذیت کے ساتھ، اور پھر 3.5 سال، 3.5 کا عرصہ اس حیوان نے بادشاہی کی۔ 3.5 سال کے عرصے کے بعد، یا 3.5 زمانوں کے عرصے کے بعد، وہ کلیسیا واپس آئے گی، خدا کی طرف سے ہوگا۔ تو یہ ہے اس کا مطلب ساری بات کا، جو کہ بڑی ہی پیچیدہ ہے، غور کریں گے تو سمجھ بھی جائیں گے، کیونکہ جو سمندر میں سے حیوان نکلتا ہے اسے 42 مہینے تک اختیار دیا گیا کہ وہ بادشاہی کرے، یعنی برگزیدوں کو دکھ دے، ستائے، ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھے، اور ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو پہلے کہتا ہے غیر باپ شروع میں، اور مجھے عصا کی مانند ماپنے کے لیے ایک لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا اٹھ کر مقدس اور قربان کا اور اس میں کی عبادت کرنے والے کو ماپ، اور وہ صحن جو مقدس سے باہر اسے مت ماپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے، اور وہ 1260 دن تک اسے پامال کرے گی۔ یہی ایسا 1260 دن، 3.5 سال پامال کریں گی، کہہ دیا گیا ہے۔ اور یہ بات یسوع مسیح خود سمجھاتے ہیں، یہ بات جو کہ مکاشفہ کی کتاب میں پیچیدہ ہے، لیکن اس خوبصورت طریقے سے لکھی گئی کہ جب کوئی بھی شخص اس کو سیکھ لے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی، تو مت بھولے گا، اس کو یقین ہو جائے گا کہ ایسا ہی ہوگا۔ لوکا کی انجیل اس کے 21ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں 24ویں آیت میں، جب رسول یہی سوال جواب کرتے تھے کہ یہ باتیں کب ہوں گی، ہیکل بارے میں جب پوچھا گیا ہیکل کے بارے میں، تو اس نے کہا یہ باتیں کب ہوں گی تیرے، اور تو کب آئے گا، تیرے آنے کا وقت کب ہوگا۔ اور جب اس نے کہا یسوع مسیح نے، جو شہر میں ہو، جو گاؤں میں ہو، شہر میں واپس نہ آئے، جو کوٹے پر ہو اپنا کپڑا لینے کو نیچے نہ اترے، یہ یہودیہ میں ہو، پہاڑوں کو بھاگ جائے۔ افسوس ان پر جو دودھ پلاتی ہیں اور حاملہ ہیں، کیسی تکلیف ہوگی کہ نہ کبھی ہوئی نہ ہوگی۔ جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو یہ جاننا کہ اس کا اجڑ جانا یقینی ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے بتایا کہ اس باب کی 24ویں آیت میں کہ جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو لے، یروشلم اسی طرح غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا۔ یعنی یہ 3.5 دن، 3.5 سال، 3.5 زمانے، 1260 دن، 3.5 سال بنتے ہیں۔ یہ ایک ہی بات ہے، یعنی عرصہ مقرر ہے، جب وہ کہتا ہے کہ وہ اس صحن کو مت ماپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے، اور وہ 1260 دن تک، 42 مہینے تک اسے پامال کرے گی۔ یسوع مسیح کہتا ہے جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو لے، یروشلم اسی طرح غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے
میعاد پوری ہونے کا اس نے بتا دیا کہ 3.5 دن 3.5 سال 3.5 زمانے یہ عرصہ ہے جسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں دین نبی کتاب میں ذکر ہے آدھا ہفتہ یعنی 3.5 دن 7 دن کا ہفتہ اور 3.5 دن اور اس میں تکلیف میں تھا ان لوگوں کو آئی یہ ہے اصل بات جب ہم پڑھیں گے تو سمجھ بھی لیں گے اور یہی بات سارے رسول سمجھاتے ہیں ان کے کئی دفعہ باتوں کی سمجھ کم ہوتی ہے اس لیے ہم رسولوں کی بات نہیں سمجھتے میں سمجھتا ہوں کہ پروس رسول جو سمجھاتے ہیں ایک دفعہ وہ یاد کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ دوسرا تسالونیکیوں دوسرا باب اس کا پہلا پیرا اس میں پروس رسول اچھی طرح سمجھاتا ہے حالانکہ سمجھاتا ہے اور سیدھے الفاظ میں سمجھاتا ہے تو بھی بہت مشکل ہے اس کا سمجھنا اور پورا باب پڑھنا چاہیے اچھے طریقے سے کئی دفعہ اور بھی پڑھنا چاہیے وہ کیا کہتا ہے اے عزیزو ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو یہ جان کر کہ خداوند کا دن آ ہو جائے تمہاری عقل دفعہ تک پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا وہ دن نہیں آئے گا جب تک پہلی برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا انسان یعنی ہلاکت کا فرزند جو مخالفت کرتا ہے ظاہر نہ ہو جو ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے یہاں تک کہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے ساتھ تھا تو تمہیں یہ باتیں کہا کرتا تھا اب جو چیز اسے روک رہی ہے اسے تم جانتے ہو کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے لیکن اب ایک روکنے والا ہے اور جب تک اسے دور نہ کیا جائے روکے رہے گا تب وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے مسیح خداوند اپنے منہ کی پھوٹ سے ہلاک اور آمد کی تجلی سے نیست کرے گا جس کی آمد شیطان کی تفسیر کے مطابق ہر طرح کی جھوٹی قدرت نشانوں عجیب کاموں اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ہر طرح کی ناراستی کے دھوکے کے ساتھ ہوگی کیونکہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی اس لیے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے اور جتنے حق سے محبت نہیں رکھتے بلکہ ناراضگی کو پسند کرتے ہیں سب سزا پائیں پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی